وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي. حضرت بهز بن حکیم اپنے والد سے ان کے دادا سے روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کہتے ہوئے سنا، کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا انتم تتمون 70 امتا، کہ تم لوگ 70 امتوں کو 70 جماعتوں کو پورا کرنے والے ہو، انتم خیرہا، اور تم ان سب میں زیادہ بہتر، واکرمہا علی اللہ تعالی، اور ان سب میں زیادہ معزز ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا تو قرآن کریم کا ارشاد فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی۔ میرے عزیزو، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ حضرات کو یہ سمجھنی ہے کہ امت سے مراد کیا ہے۔ تو امت کا لفظ، اس کا اطلاق 2 جماعتوں پر ہوتا ہے، یعنی اس کی گویا 2 قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ یعنی جن لوگوں نے، وہ خوش نصیب انسان کے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور خدا کی وحدانیت کو اور آخرت پر ایمان کو قبول کر لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو امت اجابت کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا اور دوسری امت جو ہے وہ امت دعوت ہے۔ یوں تو تمام انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ جل وعلا نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس خطاب فرمایا ہے۔ اس خطاب کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، اور ظاہر کے اعتبار سے وہ یہودیت کا قائل ہو، یا ظاہر کے اعتبار سے اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہو، مجوسی کہتا ہو، بدھسٹ کہتا ہو، جینی کہتا ہو، یا کسی بھی دھرم اور مذہب کو ماننے والا ہو، اگر وہ اس وقت میں موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد وہ دنیا کے اندر آیا ہے، تو اس کا تعلق اس امت سے ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ اس کا تعلق اس امت سے ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، مگر آپ کی امت کے اندر شامل۔ اب یہاں پر ایک بات آپ حضرات کو یہ سمجھنی ہے کہ خیر امت کہا گیا ہے، یعنی امت اجابت کو، لیکن خیر امت کے لیے اس لقب کو حاصل کرنے کے لیے میرے عزیزوں کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اس لیے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوا کرتی ہے اتنی نازک بھی ہوا کرتی ہے، یاد رکھو۔ جو خطاب جتنا اعلیٰ اور عرفاں ہوا کرتا ہے وہ اتنا نازک بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ جل وعلا نے اس امت کو جو خیر امت فرمایا گیا ہے کہ جس کا مصداق اول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور آپ کے بعد جو لوگ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ بھی خیر امت کے اندر شامل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کا یہ جملہ استعمال فرمایا ہے، فرمائے ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو حضور پاک علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت کے ساتھ میں رہنے والے اور جماعت کے اعمال افعال ان کے کردار کو استعمال کرنے والے۔ بات آگے سمجھ میں؟ اس لیے یہ حدیث شریف پوری ہو رہی ہے
اور اس کتاب کی آخری حدیث ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو خیر امت کے اعمال عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا انتم تتمون 70 امہ، فرمایا کہ تم لوگ 70 جماعت اور 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ یہاں پر 70 کا جو عدد ہے یا تو صرف تکثیر کے لیے ہے، کوئی متعین عدد نہیں ہے، یا فرمایا گیا کہ یہاں پر بڑی بڑی امتیں مراد ہیں، تمام کا احصاء مراد نہیں ہے کہ تمام کو شمار کیا گیا۔ فرماتے انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہو۔ اس لیے انسان کو میرے عزیزو اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری شایان شان نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ کتاب پوری ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ ایک بات تو یہ سن لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کتاب پوری ہو گئی، ورنہ اس وقت میں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حالات بالکل نہیں تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل کے ساتھ یہ توفیق عطا فرمائی، اور شاید آپ حضرات کی بھی دعائیں اس کے اندر شامل حال ہیں، ورنہ ہماری ذاتی حالات اور ذاتی جو احوال تھے وہ اس طرح منتشر تھے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے